الحمد للہ ذی الجلال والکبریاء والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ الاذکیاء وصحابہ الاسفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ معزز سامعین، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ آل عمران کی 128 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے آگے ذکر ہو رہا تھا جنگ بدر کا، اور جنگ بدر سے پہلے ذکر ہو رہا تھا جنگ احد کا۔ حالانکہ جنگ بدر پہلے واقع ہوئی اور جنگ بدر پہلے واقع ہوئی اور جنگ احد بعد میں واقع ہوئی، تو جنگ احد کے ضمن میں جنگ بدر کا تذکرہ اس لیے آیا کہ پروردگار عالم نے مومنوں کو تسلی دی کہ اے مومنوں، پروردگار نے جب جنگ بدر کے موقع پر تمہاری مدد فرمائی جبکہ سارے حالات ناساز تھے، مگر ایسے موقع پر جہاں امید کی کوئی گنجائش نہیں، مولا تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی، تو وہ پروردگار احد کے موقع پر بھی تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو جنگ احد ختم ہو گئی۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ جنگ احد میں ہلکی سی لغزش ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پہاڑ کے اس دامن میں کھڑے رہنا، جنگ کی صورت کچھ بھی ہو جائے یہاں سے نہ ہٹنا۔ مگر بعض صحابہ نے سوچا کہ اب جنگ ختم ہی ہو گئی ہے تو پھر کھڑے رہنے کا کیا فائدہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو اس بات پہ محمول کیا کہ جنگ جاری ہو، تو یہ حکم تھا۔ اب تو جنگ ختم ہو گئی، مگر اس لغزش کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ خالد بن ولید جو اس وقت کافروں میں شامل تھے اور کافروں کے بڑے ماہر سپاہی تھے، انہوں نے پیچھے سے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، اور اسی افراتفری کے نتیجے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے سر مبارک کو زخمی کر دیا گیا۔ تو اس وقت اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ وہ قوم کیسے نجات پائے گی، وہ قوم کیسے نجات پائے گی جس قوم نے اللہ کے نبی کے سر کو زخمی بنا دیا ہے۔ تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو جو صدمہ پہنچا
اس صدمے کے نتیجے میں کہیں حضور کی مبارک زبان سے بد دعا نہ نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان لوگوں کے حق میں بد دعا نہ نکلے، لہٰذا پروردگار عالم نے یہ آیت نازل فرمائی، لیس لک من الامر شیء، اے میرے محبوب اس معاملے میں آپ کو کچھ بھی کرنا نہیں ہے، یعنی اس معاملے میں آپ دخل اندازی نہ کریں، یعنی ان کے بارے میں کچھ نہ کہیں، او یتوب علیہم، یہاں تک کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے، او یعذبہم، یا انہیں عذاب دے، فإنہم ظالمون، یقیناً وہ لوگ تو ظالم ہیں۔ اے میرے مصطفیٰ اگر آپ ان لوگوں کے حق میں بد دعا کر دیں تو آپ کی یہ بد دعا مظلوموں کے حق میں نہیں، ظالموں کے حق میں ہی ہوگی، مگر آپ ایسے رحمت للعالمین ہیں کہ ظالموں کے حق میں بھی بد دعا آپ کی شان کے مناسب نہیں، آپ رحمت للعالمین، لہٰذا آپ خاموشی اختیار کیجئے، لیس لک من الامر شیء، اس معاملے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، کا مطلب آپ اس معاملے میں خاموشی اختیار کیجئے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ میرا پروردگار مجھے بد دعا سے منع فرما رہا ہے، اور میرا پروردگار شاید ان لوگوں کے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دے۔ تو ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی دعا رہی کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ لوگ نہیں جانتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کی نافرمانی پر یوں دعا مانگی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب زمین میں یہ کافر کو بھی زندہ نہ چھوڑ، انک ان تذرہم یضل عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا، اے پروردگار اگر تو ان کافروں کو دنیا میں رہنے کا موقع دے دے گا تو یہ لوگ تمام بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی اولاد ہوگی تو وہ اولاد بھی نافرمان اولادی ہوگی۔ تو نوح علیہ السلام نے جس طرح بد دعا مانگی، اے اللہ کے پیارے حبیب، اے اللہ کے رسول، اگر آپ دعا مانگ دیتے تو ہم لوگ کہاں سے مسلمان رہتے، ہم لوگ پہلے ختم ہو جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے کرم کیا، آپ نے بد دعا نہیں کی، جس کے نتیجے میں عمر کو زندہ رہنے کا بھی موقع ملا، ایمان لانے کا موقع بھی ملا، آپ کا دامن نصیب ہوا، آپ کی غلامی نصیب ہوئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صبر کیا اور بد دعا نہیں مانگی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو کسی بھی نامناسب کام سے روکنا چاہتا ہے تو فوراً انہیں تنبیہ کر دیتا ہے، انہیں اشارتاً بتا دیتا ہے۔ تو یہاں پر صراحتاً تو یہ نہیں کہا گیا کہ اے میرے مصطفیٰ آپ بد دعا نہ کیجئے، الفاظ یوں نہیں ہیں کہ لا تدعو علیہم، اے مصطفیٰ آپ ان کے حق میں بد دعا نہ کیجئے، بلکہ اللہ نے بس اشارہ کیا، اور اشارے کے بارے میں ہے کہ العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اب بتائیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عقل مند اس کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ تو پروردگار نے کہا کہ لیس لک من الامر شیء، من الامر، اس معاملے میں آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کچھ بھی کرنا نہیں ہے، معاملہ رب کے سپرد کر دینا ہے۔ او یتوب علیہم، یا تو پروردگار ان کی توبہ کو قبول کرے گا۔ توبہ کب قبول ہوگی؟ جب وہ توبہ کریں گے۔ توبہ کب کریں گے؟ جب انہیں توفیق ہوگی، جب انہیں احساس ہوگا کہ ہم غلطی پر ہیں،
مذہب اسلام سچا مذہب ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، انہیں احساس ہوگا، وہ توبہ کریں گے، اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا، او یعذبہم، یا انہیں عذاب دے گا اگر وہ اپنے کفر پہ قائم رہے تو ضرور بضرور انہیں عذاب دے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب سے الزام کو ہٹایا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے حبیب اس معاملے میں دخل دے کر ان لوگوں کے حق میں بد دعا کر کے کوئی نامناسب کام کر دیتے، یہ خیال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، اے نبی یہ سب کے سب ظالم ہیں، اس لیے کہ یہ آپ کے خلاف محاذ آرائی کے لیے تل گئے اور آپ کے خلاف انہوں نے جنگ کی، لہٰذا یہ ظالم ضرور ہیں، مگر ان ظالموں کو بھی پروردگار موقع دے رہا ہے، کیونکہ آپ کا رب کریم ہے۔ اے مصطفیٰ آپ بھی کریم ہیں، جیسا کہ ایک شاعر نے کہا، اے رب تو کریمی یو حبیب تو کریم، صد شکر کے ہستے میاں نے دو کریم۔ اے پروردگار تو بھی کریم ہے، تیرا محبوب بھی کریم ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم دو کریموں کے درمیان لا الہ الا اللہ میں اللہ کی الوہیت کا اقرار کرتے ہیں اور اللہ ہمارا کریم ہے، محمد الرسول اللہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں اور ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم ہیں، اللہ بھی کریم ہے، اللہ کا نبی بھی کریم ہے۔ تو یہاں پر کوئی مغالطے میں نہ آ جائے کہ اللہ بھی کریم، اللہ کا حبیب بھی کریم، تو دونوں کریم ہیں، تو کیا اس طرح کی عبارت سے یا اس طرح کے بیان سے شرک واقع ہو جاتا ہے؟ نہیں، اگر سمجھداری کے ساتھ کہو تو شرک واقع نہیں ہوگا۔ اللہ کریم ہے، بذات ہی کریم ہے، اور اللہ کے حبیب کریم ہیں، اللہ کی نوازش سے کریم ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دو نام بتائے۔ اللہ نے کہا کہ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں پر رؤوف ہے، مہربان ہے، اور ایک جگہ کہا کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ تو رؤوف رحیم یہ دو اللہ کے نام ہیں، اور اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہا ہے کہ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم، میرے مصطفیٰ بھی مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہے۔ تو اللہ بھی رؤوف الرحیم، اللہ کے نبی بھی رؤوف الرحیم، مگر شرک واقع نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کی رافت اور رحمت ذاتی ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت اور رحمت عطائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رؤوف الرحیم بنایا ہے۔ تو اس طریقے سے ہر معاملے کو سمجھ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر ایسا نہ سمجھیں گے تو پھر قرآن ہی میں، حدیثوں ہی میں شرک نظر آ جائے گا۔ لہٰذا سمجھ کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، عقیدے کی سمجھ دیتا ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو چلیے پروردگار عالم نے بات واضح کر دی کہ اے مصطفیٰ اس معاملے میں آپ صبر کیجئے، خاموشی اختیار کیجئے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ تو یہ غایت درجے کا صبر ہے کہ کوئی حضور پہ پتھر برسائے اور ہمارے حضور اس کے حق میں دعائیں مانگے، کیا یہ معمولی درجے کا صبر ہے؟ کیا اس سے بھی بڑھ کر اعلیٰ ظرفی ہو سکتی ہے؟ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ احد میں جو کافر شامل تھے ان میں کے اکثر مسلمان ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ایک بہترین مثال ہے کہ جنگ احد میں جو مسلمانوں کو زبردست نقصان پہنچا، اس نقصان کی بنیادی وجہ
خالد بن ولید کی چال بازی ہے، مگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی طرف مائل ہو گیا، اور ایسے مسلمان بنے کہ بارگاہ مصطفیٰ سے انہیں سیف اللہ کا لقب مل گیا۔ سیف اللہ، اللہ تعالیٰ کی تلوار۔ اور جتنے بھی معرکے لڑے گئے، ہر معرکے میں، ہر جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل بھی ہوتے اور آگے رہتے، اور جس جنگ میں خالد بن ولید شامل ہو جائیں اس جنگ میں مسلمانوں کو کامرانی و کامیابی ہی حاصل ہوتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید بڑے بڑے شہنشاہوں کے مقابلے کے لیے آگے بڑھ گئے، روم کا شہنشاہ رہے یا فارس کا شہنشاہ رہے، حضرت خالد بن ولید آگے بڑھے، اور ان شہنشاہوں سے خالد بن ولید نے یوں خطاب کیا کہ احب الموت کما تحب الحیات، جس طرح تو زندہ رہنا پسند کرتا ہے اسی طرح میں مرنا پسند کرتا ہوں، کیونکہ مسلمان راہ خداوندی میں مر جائے تو مرتا نہیں ہے، زندہ جاوید ہوتا ہے۔ خدا کی راہ میں مرنا، حیات جاویداں پانا، خدا کی راہ میں مرنا، حیات جاویداں پانا، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے آخری سانسیں لے رہے تھے، اس وقت رونے لگے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ بستر علالت پہ رو رہے ہیں، کیا آپ کو ڈر ہے کہ آپ پر موت طاری ہو جائے گی؟ کسی بھی جنگ میں آپ نے پیٹھ نہیں دکھائی، آپ ایسے بہادر ہیں کہ بہادری کے لیے آپ کا کارنامہ مثال، بہادری کے لیے آپ کے کارنامے بطور کہاوت پیش کیے جائیں گے۔ تو خالد بن ولید نے کہا کہ مجھے مرنے کا غم نہیں ہے، مرنا تو ہے ہی ایک نہ ایک دن، مگر میں بستر پہ دم توڑ رہا ہوں یہ مجھے غم ہے، کاش میں میدان جنگ میں شہید ہو جاتا۔ تو یہ جذبہ تھا حضرت خالد بن ولید کا۔ تو پروردگار عالم دیکھ رہا تھا، مولا تعالیٰ کے علم میں یہ مبارک ہستیاں تھیں جو ایک عرصے تک کفر کی وادی میں بھٹک رہے تھے، پھر کفر کی وادی سے نکل کر مصطفیٰ کی غلامی کے اجالے میں آ گئے، اسلام کے لہلہاتے ہوئے باغ میں آ گئے، اور پھر انہوں نے اسلام کی ایسی خدمتیں کی کہ تاریخ اسلام میں ان کے کارنامے آج بھی چمک رہے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اسی کا ہے، ہمارا ہے کیا؟ میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے وہ سو تیرا، میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے وہ سو تیرا، تیرا تجھ کو سونپنے میں تو ہوتا سو میرا۔ تو مالک حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے، ما فی السماوات، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا، وما فی الارض، زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا، یعنی پوری کائنات اللہ کی ہے، اور اللہ پوری کائنات کا مالک ہے، رب العالمین ہے، اور مالک کو تصرف کا پورا حق حاصل ہے۔ آپ گھر کے مالک ہیں تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس گھر کو لال رنگ سے سجائیں یا ہرے رنگ سے سجائیں۔ آپ گھر کے مالک ہیں تو آپ کو اختیار ہے کہ اس گھر میں 2 کمرے بنائیں یا 4 کمرے بنائیں، کسی بھی دروازے کو نکالیں اور جہاں چاہے دروازہ لگائیں، یعنی جس حال میں آپ رکھنا چاہیں رکھیں گے۔
کوئی آپ سے سوال نہیں کرے گا کہ آپ نے ایسا کیوں کر دیا، کیونکہ آپ مالک ہیں، آپ جو چاہیں کر لیں۔ تو کائنات کے اندر پروردگار عالم جو چاہے کرے، کسی کو حق نہیں ہے کہ اللہ سے پوچھے۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ جو بھی کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ سے پوچھا نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں پوچھا جا سکتا؟ کیونکہ وہی مالک حقیقی ہے۔ مالک حقیقی کو پورا اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی ملکیت میں جیسا چاہے تصرف کر لے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے عذاب دے۔ کوئی اللہ پر پابندی نہیں لگا سکتا، مگر پروردگار عالم نے اپنے مومن بندوں کو معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ مشرکوں کے بارے میں کہا کہ انہیں معاف نہیں کرے گا، یہ اللہ نے اپنے اختیار سے کیا ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا اس بات کو یا اس جرم کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ شرک کیے جانے کے جرم کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ شرک کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو جوڑ دینا، اس طرح جوڑنا کہ اللہ کے لیے جیسا ذاتی طاقت مانتے ہیں ویسی ہی ذاتی طاقت اس کے غیر کے لیے ماننا۔ اگر عطائی طاقت مانیں گے تو یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ عطائی طاقت خالق کے اندر نہیں ہوتی، اے نادان و مخلوق کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم عطائی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو کوئی عطا نہیں کیا، اللہ کا علم ذاتی ہے۔ اب عطائی علم یہ اللہ کے بندے ہی کو حاصل ہوگا۔ جب ہم نبی کے لیے عطائی علم مانتے ہیں، نبی کے لیے عطائی قوت مانتے ہیں، یا کسی ولی کے لیے عطائی قوت مانتے ہیں، فرشتے کے لیے عطائی قوت مانتے ہیں، یہاں تک کہ خدا کے ہر بندے میں ہم عطائی قوت مانتے ہیں۔ ہر بندے میں کوئی بندہ دیکھ رہا ہے، مسلمان رہے، نصرانی رہے، کافر رہے، دیکھ رہا ہے، تو دیکھنے کی جو طاقت ہے اس کے اندر، یہ کیسی طاقت ہے؟ عطائی طاقت ہے۔ اللہ نے اسے دیکھنے کی طاقت عطا کی، اس لیے وہ دیکھ رہا ہے۔ تو ہر بندے کے اندر عطائی طاقت کو ہم مان رہے ہیں، مگر جہاں ولیوں کی طاقت کی بات آتی ہے، نبیوں کی طاقت کی بات آتی ہے، اللہ کے مقبول بندوں کی طاقت کی بات آتی ہے، تو وہاں ہم کیوں بہک جاتے ہیں؟ وہاں کیوں ہم پریشان ہو جاتے ہیں؟ تو اس کلیے کو یاد رکھیے، اس قاعدے کو یاد رکھیے۔ اگر قاعدہ یاد نہیں رکھیں گے تو پھر انجام کیا ہوگا؟ بھٹکتے ہی رہیں گے اور غلطی پہ غلطی کرتے رہیں گے۔ اللہ کے لیے اگر کوئی عطائی علم یا عطائی قوت مانے گا تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے حق میں عیب ہے کہ اللہ کو کسی نے دے دیا اور اللہ نے اس سے لے کر اس طاقت کو اپنا لیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ کی ہر صفت ذاتی ہے، عطائی نہیں ہے، اور مخلوق کی ہر صفت جس میں کمال ہو وہ عطائی طاقت ہے، عطائی قوت ہے۔ تو اللہ جسے چاہے معاف کر دے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، جسے چاہے عذاب دے۔ پروردگار عالم کو پورا اختیار حاصل ہے، اس پر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا، اس پر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا، اور اس پر کوئی پابندی لگائی نہیں جا سکتی۔ اللہ جسے چاہے معاف کر دے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ معاف کرنا، رحم کرنا، کرم بالائے کرم ہے۔ معاف کر کے بندے سے کہہ دے کہ تجھے معاف کر دیا گیا، اب تو کیسے بھی رہ جا، تو بندہ کرے گا کیا؟ بندہ
پلٹ کر مولا کی بارگاہ میں یہی عرض کرے گا کہ اے مولا تو نے معاف کر دیا، اب اس کے بعد مجھے رہنا ہے تو تیرے رحم پر ہی رہنا ہے، اگر تو رحم نہیں کرے گا تو میں جاؤں کہاں، کھاؤں کہاں، جیوں کیسے؟ تو پروردگار عالم نے کہا کہ میرے بندے میں رحیم بھی ہوں، میں رحم کرتا ہوں۔ اللہ رحیم ہے تو بندہ کیا ہے؟ بندہ مرحوم ہے، ہر بندہ مرحوم ہے، مگر ہماری اصطلاح میں ہم مرحوم اسے کہتے ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ ہماری اصطلاح ہے، ہمارا عرف ہے، یعنی ہمارے درمیان جس معنی میں لفظ مرحوم استعمال کیا جاتا ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جانے والے انسان کے لیے، مرے ہوئے مسلمان کے لیے، مگر اس کا حقیقی اور لغوی معنی جس پر رحم ہو جائے۔ تو ہر مسلمان مرحوم ہے، کیونکہ اللہ کا رحم نہ ہوتا تو مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ اور ایک اعتبار سے ہر بندہ مرحوم ہے، اگر اللہ کا رحم نہ ہوتا تو وہ سلامت نہیں رہتا، وہ چلتا پھرتا نہیں، اٹھتا بیٹھتا نہیں، دیکھتا سنتا نہیں۔ تو چلیے واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالی غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، معاف کرنے والا، مہربان ہے۔ سورہ آل عمران کے 13 رکوع ہو گئے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے مومنو، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ دیکھیے پروردگار مومنوں کو حکم دیتا ہے تو انہیں ان کے ایمان کا احساس دلاتا ہے، یعنی تم مومن ہو، تم ایمان لا چکے ہو، اب تمہیں حکم دیا جا رہا ہے تو تمہارا ایمان تمہیں اس حکم کو اپنانے پر مجبور کر دے گا۔ اس حکم کو اپنانا تمہارا شوق ہوگا، تمہارا شوق، کیونکہ تم رب کو مان چکے، اب تم منتظر رہو گے کہ رب جو حکم دے گا اسے ہم مان لیں گے۔ یہ مجبوری جو ہے یہ نفرت والی مجبوری نہیں ہے، مجبوری کا مطلب تقاضا، تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، تمہارا ایمان اس بات کو چاہتا ہے، تمہارے ایمان کا یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ رب کے ہر حکم کو تم اپناؤ اور اسے مانو۔ یا ایہا الذین آمنو، اے مومنو، لا تاکلوا الربا، سود مت کھاؤ، سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفتا، زیادہ زیادہ کر کے، دگنا تگنا، ڈبل ٹرپل کر کے، کئی گنا بڑھا کر سود مت کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سود خوری، یہ سود کیا ہے؟ کسی کو قرض دینا، قرض دینے کے بعد اس سے کہنا کہ جب تم قرض واپس کرو گے تو اتنا اضافہ کر کے دے دو، ایکسٹرا اماؤنٹ دے دو۔ مثلا 10,000 روپے ہم نے قرض دے دیا، دے کر ہم اپنے مقروض سے کہتے ہیں کہ پہلا مہینہ واپس کرو گے تو 10,000 پر 1,000 بڑھا کر دے دو، 11,000۔ اگر دوسرا مہینہ دو گے تو تمہیں 2,000 دینا پڑے گا، تیسرا مہینہ دو گے تو 3,000 دینا پڑے گا۔ یعنی اگر 10,000 تم واپس نہیں کر سکتے تو جب تک واپس نہیں کرو گے 1,000 دیتے رہو گے، یہاں تک کہ 15 مہینے گزر جاتے ہیں تو یہ مقروض، یہ غریب 15,000 دے دیتا ہے۔ 15,000 دینے کے باوجود 10,000 کا قرضہ اس کے سر پہ جوں کا تو باقی رہتا ہے۔ تو جو لوگ سرمایہ دار تھے وہ غریبوں کا اس طرح استحصال کیا کرتے تھے، ان کا ایکسپلائٹیشن چل رہا تھا کہ غریب مجبوری کی وجہ سے قرض لے لیتا، پھر قرض پورے طور پر ادا نہیں کر سکتا، اس لیے سود دیتا جاتا یہاں تک کہ یہ سرمایہ دار، یہ دولت مند آدمی
غریب سے اتنا وصول کر لیتا جتنا دیا ہے اس سے ڈبل وصول کر لیتا. 10,000 دے کے ہر ماہ 1,000 20 مہینے گزر جاتے تو 20,000 لے لیا. پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ 10,000 تجھے دینا ہی پڑے گا. نہیں میں نہیں دے سکتا تو 1,000 روپے دے دے. تو کئی ہزار ہو جاتے. یہاں تک کہ وہ اس قابل بنے کہ اس کے ہاتھ میں وہ رقم آئے اور اسے دے. تو یہ سود خوری انسانیت کے منافی ہے. جہاں سود خوری کا رواج ہو جاتا ہے وہاں سے غریب پروری ختم ہو جاتی ہے، ہم دردی ختم ہو جاتی ہے، رحم دلی ختم ہو جاتی ہے. کوئی کسی پہ ترس نہیں کھاتا، کسی کو کسی پہ رحم ہی نہیں آتا. تو سود خوری یہ ایک بدترین چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. تو پروردگار عالم نے سود خوری سے منع کیا. تو مدینے کے اندر سود خوری کا رواج تھا. خصوصاً یہودی سود خوری میں بہت آگے تھے. تو اسلام نے اس کا خلا خما کر دیا. پروردگار عالم نے کہا کہ اے مومنو سود خوری کے دھندے کو چھوڑ دو. لا تاکلوا الربا، سود مت کھاؤ، کیونکہ سود کا جو پیسہ لیتا ہے مالدار یا سرمایہ دار ان پیسوں سے اپنا پیٹ بھرتا ہے. لہٰذا سود مت لو کہنے کے بجائے سود مت کھاؤ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لا تاخذوا الربا، بلکہ کہا لا تاکلوا الربا، سود مت کھاؤ. یہ زبان کی نفاست ہے، یہ ایک حسین پیرایا ہے، یہ ایک بہترین اسلوب ہے کہ لا تاکلوا الربا، سود مت کھاؤ. اضعافا مضاعفتا، یعنی اس طرح کہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، سود در سود ہو جاتا ہے. ایسا مت کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو. یہ چند روزہ زندگی کے لیے تم سود خوری کا دھندا کرو گے، تم سوچو گے کہ ہم غریبوں کی غریبی کا فائدہ اٹھا کر ان سے وصول کرتے جائیں گے، جس کے نتیجے میں دنیا کا نظام ایسا ہو جائے گا کہ غریب تر بنتا جائے گا اور امیر تر بنتا جائے گا. کوئی غریب امیر بن ہی نہیں سکے گا. یہ پور کیا ہوگا؟ پور ول بیکم پورر اور رچ ول بیکم رچر. مالدار اور زیادہ مالدار بنے گا اور غریب اور زیادہ غریب بنے گا، جس کا انجام یہ ہوگا کہ یہاں پہ تکبر آ جائے گا، امیروں میں تکبر آ جائے گا، رحم دلی یک دم ختم ہو جائے گی اور غریبوں کے اندر بغاوت آ جائے گی، نفرت آ جائے گی، ان کے دلوں میں حسد آ جائے گا، جس کے نتیجے میں قتل ہوگا، غارت گری ہوگی، لوٹ مار ہوگی، کئی فسادات برپا ہو جائیں گے. تو رب تعالیٰ نے کہا کہ سود کے دھندے کو چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس بات پہ ذرا ہم غور کریں کہ سود خور یہ سمجھتا ہے کہ سود کے دھندے میں میری کامیابی ہے، میں زیادہ سے زیادہ کماؤں گا، میرا سرمایہ بڑھتا چلا جائے گا، میری دولت میں اضافہ ہو جائے گا. تو پروردگار نے سمجھا دیا کہ اے میرے بندے، دولت کمانے میں تیری کامیابی نہیں ہے، مجھے راضی کرنے میں تیری کامیابی ہے. اگر سود کا دھندا کرے گا تو دولت کمائے گا مگر مجھے ناراض کر دے گا. سود کو چھوڑ دے گا تو اتنا ہی کمائے گا جتنی تیری ضرورت ہے اور تیری کمائی حلال کمائی ہو جائے گی. تو غریبوں کی مدد کرے گا، غریبوں کے کام آئے گا اور مجھے راضی کرے گا. جب مجھے راضی کرے گا تو میری پہلی نوازش تجھ پر یہ ہوگی
کہ تیری مغفرت ہو جائے گی، تیری نجات ہو جائے گی، یہاں تک کہ جنت میں تیرا ٹھکانہ ہو جائے گا۔ اس سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ پروردگار کہتا ہے جو جہنم کی آگ سے رہا کر دیا گیا اور جسے جنت کے اندر پہنچا دیا گیا، فقد فاز، تو یقیناً وہی کامیاب ہوا ہے۔ دنیا کی کامیابی کیا ہے؟ یہ دنیا تو دو روزہ ہے۔ یہ دنیا ہے کیا؟ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، یک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ اور آدمی کی حقیقت کیا ہے؟ آدمی ایک بلبلے کی طرح ہے جو ابھرتا ہے پھر اس کے بعد غائب ہو جاتا ہے۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، خالق نے تیری عمر میں یک آن گھٹا دی۔ تو حاضرین محترم اور سامعین کرام، پروردگار نے کہا کہ اللہ سے ڈرو تمہیں کامیابی ملے گی، یعنی کامیابی کو اللہ تبارک و تعالی نے تقویٰ پر موقوف کیا ہے۔ اگر تم اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو گے، اسی حالت میں تمہاری موت واقع ہو جائے گی، تو موت کے بعد ہر منزل میں تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ اگر اس کے برعکس ہو گیا، تمہارا خاتمہ کفر پہ ہو گیا، نافرمانی پہ ہو گیا، تو پھر کسی بھی منزل میں تمہیں کامیابی نہیں۔ آیت ختم ہوئی، وَاتَّقُوا النَّارَ، ڈرو آگ سے، جہنم کی آگ سے، الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ اب ذرا دیکھیے، سود خوری کا ذکر ہو رہا ہے، سود کھانے والوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور جہنم کے عذاب سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جہنم کے عذاب سے بچو، جہنم کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور یہ جہنم کا عذاب کس کے لیے تیار ہے؟ للکافرین، لا تاکلوا الربا کہا، اور جہنم کی آگ کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اعدت لآکل الربا، سود خوروں کے لیے جہنم تیار ہے، یہ نہیں کہا کافروں کے لیے تیار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے حکم کا انکار کر کے سود خوری کے دھندے کو جاری رکھتا ہے، وہ مومن نہیں، وہ ایک کافر ہے۔ اسی لیے سود خوروں کی سزا بتائی گئی، مگر سود خوروں کو جس صفت کے ساتھ یاد کیا گیا، وہ صفت کیا ہے؟ للکافرین، کافروں کے لیے جہنم کی آگ تیار کی جا چکی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جنت بھی پیدا ہو چکی ہے اور جہنم کی آگ بھی پیدا ہو چکی ہے۔ الجنت والنار مخلوقتان، جنت اور دوزخ دونوں کی تخلیق ہو گئی ہے، دونوں پیدا ہو چکے۔ ایسا نہیں کہ بعد میں اللہ پیدا کرے گا، دونوں پیدا ہو چکے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جنت کا بھی مشاہدہ کیا، دوزخ کا بھی مشاہدہ کیا، دونوں تیار ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں جنت کا ذکر کرتا ہے، دوزخ کا ذکر کرتا ہے، پروردگار کہتا ہے اعدت للمتقین۔ جنت کے بارے میں کہا کہ اعدت یعنی تیار کی جا چکی ہے، ماضی کا صیغہ ہے اعدت۔ یہ نہیں کہا کہ اعدھا میں تیار کروں گا، بلکہ کہا کہ اعدت تیار کی جا چکی ہے۔ اور جہاں دوزخ کا ذکر کیا تو کہا کہ اعدت للکافرین، کافروں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کی جا چکی ہے۔ آیت کریمہ ختم ہوئی، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے لوگو اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ خدا کا رحم حاصل کرنا ہے
تو تمہیں اطاعت کرنا پڑے گا۔ تو کس کی اطاعت؟ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت۔ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کی ذات الگ ہے، رسول کی ذات الگ ہے۔ اللہ تو خالق ہے، معبود ہے، خدا ہے۔ رسول اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ مگر اطاعت، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول میں ایسی قربت ہے کہ نبی کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی کی اطاعت تو کروں گا، اللہ کی اطاعت نہیں کروں گا۔ یا یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کی اطاعت کروں گا، نبی کی اطاعت نہیں کروں گا، کیونکہ جب نبی کی اطاعت کرو گے تو ضرور بضرور خدا کی اطاعت ہو ہی جائے گی۔ جب خدا کی اطاعت کرنا چاہو گے تو نبی کی اطاعت تم کو کرنا ہی پڑے گا۔ جس طرح تم قفل کھولتے ہو، چابی کو پکڑتے ہو، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں چابی کو گھماؤں گا مگر ہاتھ کو نہیں گھماؤں گا، یا ہاتھ کو گھماؤں گا چابی کو نہیں گھماؤں گا۔ جب چابی کو گھماؤ گے تو چابی بھی گھومے گی، تمہارا ہاتھ بھی گھومے گا۔ ہاتھ الگ چیز ہے، چابی الگ چیز ہے، تو دونوں کا گھومنا یکساں ہے، مگر چابی الگ چیز ہے، ہاتھ الگ چیز ہے۔ یہ ایک موٹی مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہی نبی کی اطاعت ہے، نبی کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ کوئی احمق یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں شرک ہو جائے گا۔ نا، اللہ ہی کی اطاعت کرنا نا، نبی کی اطاعت کیسے کروں میں؟ پروردگار نے کہا کہ وَاطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے میرے بندو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ رسول کی اطاعت کے بغیر خدا کی اطاعت تمہیں نصیب ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک اور مقام پر اللہ نے بڑے واضح لفظوں میں کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو رسول کی اطاعت کرے گا، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، تو یقیناً وہی اللہ کی اطاعت کرے گا۔ اللہ کی اطاعت کسے نصیب ہوگی؟ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ منافقوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی کی پیروی کیوں کریں؟ نبی کے چند دشمن ایسے بھی ہیں جو نبی کا مقابلہ خدا کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ کو تو ہم مانیں گے، نبی کو نہیں مانیں گے۔ تو ایسے منافقوں کا اللہ نے بڑا رد کیا ہے، رد بلیغ کیا ہے۔ پروردگار نے کہا کہ اے میرے نبی، قل، اے نبی آپ بولیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، واقعی محبت ہے، فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ میری پیروی ہی اللہ کی محبت کا ثبوت ہے، میری پیروی ہی اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ اگر میری محبت کرو گے تو تمہیں کتنا بڑا انعام ملے گا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو پروردگار عالم نے یہاں پہ فرمایا کہ وَاطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اطاعت کیا ہے؟ اطاعت کا معنی ہے تابعداری، فرما برداری، اوبیڈینس، بات کو مان لینا۔ تو لفظ اطاعت پہ غور کیجئے۔ اطاعت باب افعال سے ہے جو طوعن سے مشتق ہے۔ طوعن کا معنی ہے خوشی، اسی لیے نفل نماز کو تطوع کہا جاتا ہے، کیونکہ نفل نماز ادا کرنے والا اپنی خوشی سے نفل پڑھتا ہے۔ فرض تو اس کی ذمہ داری ہے، پڑھنا ہی ہے، واجب کا ادا کرنا ضروری ہے، مگر نفل نماز اپنی خوشی سے پڑھتا ہے۔ اگر نہیں پڑھے گا تو اس سے پوچھا نہیں جائے گا۔ اگر کوئی نفل نماز چھوڑ دے یا نفل روزہ چھوڑ دے تو اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ اے بندے تو یہ نفل نماز کیوں نہیں پڑھا، تو یہ نفل روزہ کیوں نہیں رکھا، نہیں پوچھا جائے گا۔ تو بندہ چونکہ اپنی خوشی سے کرتا ہے، اس لیے نفل کو کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ التطوع،
یعنی خوشی کے ساتھ ادا کی جانے والی نماز، اختیار کے ساتھ ادا کی جانے والی نماز۔ اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بتا دیا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، جو شخص اپنی خوشی سے کوئی بھی اچھا کام انجام دے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام کی قدر کرے گا، علیم اللہ اس کی نیت سے باخبر ہے۔ تو اطیعوا کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے راضی کرنے کے لیے اللہ کے حکم پہ عمل کرو گے تو اس کا نام اطاعت ہے۔ اگر دوسرا مقصد ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصد نہیں، دوسرا مقصد شامل ہو گیا تو پھر ویسی جس میں بندہ اپنی عبادت لوگوں کو دکھا کر لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے یا لوگوں کے دلوں میں مقام اور حیثیت پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اسی لیے اللہ نے اپنی فرما برداری کو اطاعت کا لفظ دیا ہے، یعنی اے بندے تو مجھے خوش کرنے کے لیے نیکی کر اور خوشی کے ساتھ نیکی کر، کیونکہ جب توعن کا مطلب اس کے اندر ہے تو خوشی دو قسم کی ہو، ایک حصول خوشی ہو اور دوسرا اللہ کو خوش کرنا بندہ چاہے، تحصیل خوشی ہو، یعنی خود بھی خوش ہو کر عبادت کرے اور خدا کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرے، دونوں چیزیں حاصل ہو تو اس عبادت میں لطف ہی لطف رہے گا، مزہ ہی مزہ رہے گا، جس میں عبادت کرنے والا خوش ہو کر عبادت کرتا ہے اور عبادت کرنے والا اپنے معبود کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے، تو اس عبادت کے اندر جو مزہ ہوگا وہ ایسا مزہ ہوگا کہ اس عبادت کو چھوڑنے کو دل چاہے گا ہی نہیں، دل یہی کہے گا کہ ہمیشہ میں خدا کی عبادت میں رہوں۔ یہ ایک عبادت خدا کی ایسی ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوتی، کنٹینوس عبادت ہے، جس میں بریک کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس میں وقفے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ کیا عبادت ہے؟ ذکر خداوندی، اللہ کا ذکر کرو، خوشی سے کرو، خدا کو خوش کرنے کے لیے کرو، خدا کی یاد میں مگن ہو جاؤ، تو یہ ایسی عبادت ہے جسے نہ وقت کی قید ہے نہ جگہ کی قید ہے، یعنی ٹائم ایٹ اینی پلیس، کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اللہ کی یاد میں رہ سکتے ہیں، اللہ کی یاد میں رہنا ہی چاہیے۔ تو وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ دیکھیے پروردگار عالم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تقرب کو اس طرح نمایاں کیا ہے کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ کے بعد وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ یہاں پہ نہیں کہا، دوسرے مقام پہ اس طرح آیا ہے، مگر یہاں پر تقرب اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جو قربت ہے اس کو واضح کرنے کے لیے پروردگار عالم نے اطیعوا، اطاعت کرو، مگر دو ذاتوں کی اطاعت کرو، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اللہ تو تمہارا خالق ہے، رسول تمہارا خالق نہیں، رسول تمہارا سردار ہے، اللہ کا بندہ ہے، تو رسول کی اطاعت کرو گے، اللہ کی اطاعت تمہیں حاصل ہو جائے گی، اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے گا، مولا تعالیٰ کی مہربانیاں تم پہ اتر پڑیں گی جب خدا کا رحم ہو جائے، جب خدا مہربان ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر دولت کیا ہے، اس سے بڑھ کر کامیابی کیا ہے؟ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے، اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما، اے اللہ ماہ رمضان کی سعادتوں سے ہمیں بہرور فرما، اے رب کریم پوری دنیا کو
کرونا کی پریشانی سے نجات عطا فرما۔ اے رب خبیر قدم قدم پہ ہماری حفاظت فرما، ہمیں ظالموں کے ظلم سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، دشمنوں کے مکر و فریب سے بچا، جادوگروں کے جادو سے بچا، ہر قسم کی برائی سے بچا، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ اے رب کریم محشر کے دن ہماری لاج رکھ لے، ہم سب کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، حوض کوثر کے پانی سے سیراب فرما۔ اے رب کریم جنت کو ہمارا مقام کر دے، دوزخ کو ہم پہ حرام کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ ایاک نعبد و نستعین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو اللہ قل هو اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔